اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 25، آیت نمبر 26۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا نہایت حقیر پونجی ہے۔ اس کی تشریح میں بہت آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ جب بے ایمانوں کے لیے یہ کہا کہ ان کے لیے برا گھر ہے، تو ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ دنیا میں تو انہیں ہر طرح کی آسائشیں، سہولتیں، بہترین کاریں، بہترین بنگلے، بہترین حکومتوں کے نقشے، طاقت، یہ ساری مہیا ہے، تو برا گھر کہاں ہوا؟ اس کے ازالے کے لیے فرمایا کہ دنیاوی اسباب و رزق کی کمی بیشی یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی حکمت اور مشیت جس کو صرف وہی جانتا ہے، اس کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم۔ رزق کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے، اور کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے۔ مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ کسی کو اگر دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے باوجود کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، تو یہ مقام فرحت اور مسرت نہیں۔ کیوں کہ یہ استدراج ہے، مہلت ہے، پتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہو جائے اور اللہ کی پکڑ کے شکنجے میں آ جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا، تو اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا یہ مردہ اپنے مالکوں کے نزدیک اس وقت حقیر تھا جب انہوں نے اسے پھینکا تھا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اس لیے نصیحت کی بات ذہن میں رکھیے، ایسے لوگ خدا کے نزدیک لعنت زدہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی رحمتوں میں حصے دار نہیں بنائے جائیں گے۔ انہوں نے خدا کی زمین کو گندا کیا، اس لیے وہ اسی قابل ہیں کہ آئندہ ان کو صرف گندے گھر میں جگہ ملے۔ دنیا میں کسی کو کم ملتا ہے اور کسی کو زیادہ۔ اب جس کو زیادہ ملا وہ احساس برتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جس کو کم ملا وہ احساس کمتری میں
مگر خدا کی نظر میں یہ دونوں غلط ہیں۔ صحیح رد عمل یہ ہے کہ زیادہ ملے تو آدمی خدا کا شکر گزار بنے، اور کم ملے تو وہ صبر اور قناعت کا طریقہ اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں صابر شاکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔